السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ویلکم ٹو نالج اوشن۔ اسٹوڈنٹس، آج ہم فرسٹ ایئر کی پوئم نمبر 15 ہی کیم ٹو نو ہم سیلف کو پڑھیں گے، جس کو سچل سرمست نے لکھا ہے، جو کہ ایک اردو کے شاعر تھے اور بہت ہی مشہور شاعر، ان کا صوفیانہ کلام بہت ہی مشہور رہا۔ تو چلیے چلتے ہیں ہم اپنی پوئم کی طرف۔ اسٹینزا نمبر 1 کے اندر سچل سرمست فرماتے ہیں ہی کیم ٹو نو ہم سیلف، یعنی کہ وہ اپنی پہچان کروانے کے لیے دنیا پر آیا۔ ناٹ ایلس ہیڈ ہی ان ویو، سے پہلے اسے کوئی نہیں جانتا تھا۔ ٹو بی ایبل ٹو ریئلائز دس، اور وہ چاہتا تھا کہ اسے دنیا میں جانا جائے۔ ہی گاٹ انمبشڈ ان لو، اور وہ محبت میں الجھ گیا۔ انمشڈ کا مطلب ہے الجھ جانا۔ ان 4 لائنوں کے اندر سچل سرمست نے یہ بیان کرنے کی کوشش کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں کہ ان کو پہلے نہیں جانتا تھا کوئی، اور وہ چاہتے تھے کہ ان کو جانا جائے۔ انہوں نے دنیا بنائی، کائنات بنائی، اور انہوں نے بشر کو بنایا اور اس کے سے زیادہ اپنا پیار ظاہر کیا، اس میں خود کو اس میں الجھا دیا۔ الجھانے کا مطلب تو یہ ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس چیز میں الجھ گئی، نعوذ باللہ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیار کے ساتھ اس انسان کو ایک ریلیشن شپ بنا دیا۔ تو چلیے چلتے ہیں ہم اسٹینزا نمبر 2 کی طرف۔ ہی alighted from high heaven، وہ بلند و بالا آسمانوں سے نیچے آئے۔ to pour a cascade of love، اور انہوں نے اپنے پیار کو اس کے اوپر انڈیل دیا۔ became منصور to mount the gallows، اور انہوں نے ایک منصور کی شکل میں آ کر، تاکہ ایک منصور ایک کوئی صوفی تھے، کوئی بزرگ تھے جنہوں نے پرانے وقتوں میں خدائی کا دعویٰ کیا کہ میں ہی نعوذ باللہ خدا ہوں، تو ان کو پھانسی دے دی گئی۔ گیلوز، پھانسی دینا۔ جسٹ ٹو ہیو ہز ہیڈ کٹ آف، اور ان کا سر دڑ سے الگ کر دیا گیا۔ ان 4 لائنوں کے اندر انہوں نے یہ بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا تو انہوں نے انسان کو اپنا خلیفہ بنا کر دنیا پر بھیجا، اور اپنا پیار اس سے ظاہر کرنے کے لیے انہوں نے زمین کے اندر بہت ساری نعمتیں بنائی، جانور بنائے، پرندے بنائے، بہت ساری نعمتوں سے نوازا اپنا پیار ظاہر کرنے کے لیے۔ اور اسی وقت پرانے زمانے میں کسی بزرگ نے خدائی کا دعویٰ کیا تو ان کو پھانسی دے دی گئی۔ ہم چلتے ہیں اسٹینزا نمبر 3 کی طرف۔ اسٹینزا نمبر 3 کے اندر وہ فرماتے ہیں ہی ٹریڈڈ دا بازارز آف ایجپٹ، وہ مصر کے بازاروں میں گم سم چلتے رہے۔ جسٹ ٹو بی سولڈ فار اے سلیو، یہاں تک کہ وہ غلام بن کر بکنے لگے۔ سچو اسپیکس دا بیئر ٹروتھ، سچو تو ہمیشہ کھری اور سچی بات ہی کرتا ہے۔ ٹو اسپیک آف ہز سوجرن آن ارتھ، اور انہوں نے زمین کے اوپر ہمیشہ انہوں نے سچی بات کی، انسان کو انہوں نے ہمیشہ رہنمائی دینے کی کوشش کی۔ آخری 4 لائنوں کے اندر انہوں نے بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کے بازاروں میں جو چلتے رہے حتیٰ کہ وہ غلام کے طور پر بک گئے، سچو ان کا تخلص ہے جو انہوں نے
عرف عام کے طور پر ان کا نام تھا جو انہوں نے استعمال کیا، وہ تو ہمیشہ سچی اور کھری بات کرتے ہیں۔ اور چوتھی لائن میں بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کے اوپر مختلف قسم میں اللہ انسان کی رہنمائی کے لیے چیزیں بھیجیں، جیسا کہ نبی پیغمبر بھی ہے۔ یعنی کہ اس بیان کیا ہے کہ اس لائن کا لفظی معنی یہ بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عارضی طور پر زمین پہ قیام کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے فزیکلی اللہ تعالیٰ قیام نہیں کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی رہنمائی کے لیے اپنے برگزیدہ بندے بھیجے، کتابیں نازل کیں۔ اس سے مراد یہ لیا جا سکتا ہے۔ ہم اب ڈسکس کرتے ہیں اس کے تھیمز۔ اس کے تھیمز میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اور انسان کے پیار کی بات کی ہے، یعنی کہ لو آف اللہ اینڈ ہیومن بینگس، یہ اس کا پہلا تھیم ہوگا۔ دوسرا تھیم اس کا یہ بنتا ہے، یعنی کہ اسلامک ویو سے اگر دیکھا جائے تو اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کی بات کی جا سکتی ہے، ہوئی ہے تیسرے اسٹینزا کے اندر، اور دوسرے اسٹینزا کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے۔ جب ان کو بنا کر دنیا میں بھیجا گیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنا پیار انڈیل دیا، زمین میں بہت ساری نعمتیں پیدا کی، تو آدم علیہ السلام کی طرف بھی اشارہ بنتا ہے، یہ کہ اسلامک ویو بھی اس کے اندر شامل ہے۔ اور تیسرا جو ہے اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیشہ انسان کی رہنمائی فرماتے ہیں، یعنی کہ لو آف اللہ فار ہیومن بینگس، یعنی کہ بات وہی آگے وہی تھیم نمبر 1، بات وہی گھوم پھر کے وہیں پہ واپس آ جاتی ہے کہ یہاں پہ 2 ہی تھیمز ہیں جس کو آپ لکھ سکتے ہیں۔ پہلا تو یہ ہے کہ لو بٹوین اللہ اینڈ ہیومن بینگس، دوسرا اسلامک ویلیوز۔ تو یہیں پہ ہمارے لیکچر کا اختتام ہوتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو پوئم پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ آپ سے ملاقات ہوگی پھر کسی اگلی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔